السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور بہت بہت شکریہ میری پرسوں والی ویڈیو پر بہت ساری سبسکرائبر نے مجھے میسج کیے، کال کی کہ آپ کیوں اتنا زیادہ رو رہی تھیں، تو ان کے پیار کا بہت بہت شکریہ سب کا۔ بس بات ہی کچھ ایسی تھی، دل بھر آیا تھا۔ کیا بندہ کرے، کبھی کبھی انسان کی چاروں طرف اتنی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں، اگر وہ توڑے گا تب بھی اس کا نقصان، نہیں توڑے گا تو تب بھی نقصان، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے بس۔ تو اچھا، جو کوئی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے، سبسکرائب بہت کم لوگ کر رہے ہیں، اب پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ میری بھی ہیلپ ہو سکے۔ اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے میں فضول باتیں نہ لاؤں ولاگ میں۔ میں نے کبھی بھی فضول باتیں نہیں کی ولاگ میں، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کو بتاؤں، کوئی نہ کوئی بات ہی بتاؤں۔ تو آج میں بات کروں گی، دیکھو میں اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، بغیر انجام کے، کہ میرے ہر ویڈیو میں، ہر پہلو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا۔ پہلی شادی میں کیا ہوا، دوسری میں کیا ہوا، دوسری کیسے کی، کیسے نہیں کرنی چاہیے تھی، کیسے کی، قدم قدم پہ۔ کوئی بھی، اس دن بھی میں نے یہ کہا، آج بھی کہوں گی، کوئی بھی دوسری شادی کرنے والا ہے تو میری ہر ویڈیوز کو غور سے دیکھ لے، ہر پہلو کو جانچ کے پھر وہ دوسری شادی ضرور کرے۔ اچھا، آج میں بات کروں گی ان لڑکیوں کی جن کی شادی ہونے والی ہے۔ پہلے بھی میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن تب میری کوئی ویڈیو وائرل نہیں تھی، بہت پرانی ویڈیو ہے، لیکن میں آج پھر ضرور کروں گی کیونکہ آپ سب لوگ دیکھتے ہیں، تو میں ضرور اس پہ بات کروں گی کہ جن لڑکیوں کی، جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہے، ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بے شک 100% اچھا کام کرتی ہو، بہت اچھا کپڑے دھوتی ہو، بہت اچھا کھانا بناتی ہوگی، بہت اچھا گھر صاف کرتی ہوگی، سارا کام صاف ستھرا کرتی ہوگی، لیکن بے شک آپ کی شادی سگی خالہ، سگے ماموں، سگی چاچی، سگی چاچا، سگے تائے تائی یا سگی پھپھو کسی کے گھر بھی ہونے والی ہے، سگے رشتوں کے گھر ہونے والی ہے۔ لیکن جب یہ سب رشتے ساس بنتے ہیں نا، میں کہتی ہوں سگی ماں بھی جب ساس بنتی ہے نا، وہ بھی بدل جاتی ہے۔ آپ کی ماں ہی ہوتی ہے نا آپ کی بھابھی کی ساس، کون ہوتا ہے؟ اور آپ کی ماں ہی ساس ہوتی ہے نا اپنی بھابھی کی، آپ کی بھابھی کی، تو وہ بھی بدل چکی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی دفعہ لگتا ہے کہ جو ساس ہے نا، ہماری ماں جو ساس ہے، دنیا کی سب سے اچھی، بہت شاندار ہے، بغیر ٹوکتی نہیں ہے، اچھی ہیں، روکتی نہیں ہے۔ ہمارا بھائی دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، اس کو برانڈ خرید کے دے رہا ہے، اس کو کپڑے جوتیاں خرید کے دے رہا ہے، اس کے آؤ بھگت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس بیوی سے، اس بہو سے پوچھیں جس پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہ ثابت کر دیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے بہت اچھے ہیں، ہماری بھابھی نہیں اچھی ہوتی۔ میں بہت صاف بندہ ہوں، بھلے میری کوئی بھابھی ہے، بھلے میری کوئی نند ہے، میں صاف گو بندہ ہوں، جہاں میری امی کی غلطی ہوگی میں مانتی ہوں، بلکہ میری بھابھی ہم بہنوں کے ساتھ کئی گلے شکوے کرتی ہے، اور ہم الٹا اپنی امی کو ہی سمجھاتے ہیں کہ آپ شکر ادا کرو، گھر سنبھالنے والی ملی ہوئی ہے، سنبھال رہی ہے، چپ چاپ گزارا کرو۔ دیکھو، بہو کو میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ساس کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کی بات نہ مانے۔ میں یہ بہو کو ضرور کہوں گی، اگر آپ کے ساس روکنے ٹوکنے والی نہیں ہے، کپڑے جوتیوں سے، باہر کھانے سے، پھرنے سے، ٹرنے سے، تو آپ اپنی ساس کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کوئی چیز خرید کے لائے ہیں، اگر وہ ٹوکنے روکنے والی نہیں ہے تو اس کو دکھائیں، خالہ، پھپھو، مامی، چاچی، جو بھی ہو، یہ میں لائی ہوں، ایک آدھ انگوٹھی، ایک آدھ ٹاپس، ایک آدھ شال، ایک آدھ جوتے، کچھ بھی اپنی ساس کے لیے بھی لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ باہر سے کچھ کھا کر آئی ہیں تو اپنی ساس کے لیے بھی لے آئے۔ کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آگ بگولا ہو جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ سچ ہے بات، ان سے برداشت نہیں ہوتا بہو کا پہننا اور کھانا، گھر میں تماشا کرتی ہیں، شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو میں بہو کو بھی کہوں گی کہ اپنی ساس کے ساتھ ہنس کھیل کے سہیلیوں کی طرح رہے، بغیر ڈر کر، ہر چیز اس سے شیئر کرے، جو اس لائق احساس اس کے ساتھ۔
اور ساس کو بھی بڑا بنائے. اگر ساس کچن میں نہیں جا رہی، نہیں کام کر سکتی تو خود کام کرے. یہ نہ کہے کہ وہ بھی کرے گی تو میں کروں گی، ایسا نہیں ہوتا. وہ ساس ہے، وہ بوڑھی ہو چکی ہے. آپ لوگ جاؤ کچن میں، کھاؤ پکاؤ، اس کے آگے بھی رکھو. خود بھی دیکھو، کل کو ہم نے بھی ساس بننا ہے نا، تو اس لیے یہ سوچنا پڑتا ہے، ہر طرح سے ہر پہلو سے دیکھنا پڑتا ہے. اچھا، میں بچیوں پہ بات کر رہی تھی کہ سگے رشتے بھی ہوں نا، وہ بھی بدل جاتے ہیں شادی کے بعد. خالہ نہیں رہتی، پھوپھی نہیں رہتی، چاچی نہیں رہتی ساس بن کر. تو بات پھر وہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا سونے کا ٹائم بدلنا ہے. میں ریکویسٹ کرتی ہوں ماؤں سے، میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنی بچیوں کو اسی طرح سمجھائیں، اسی طرح تربیت کریں کہ وہ سب سے پہلے اپنے جاگنے کا ٹائم بدلے، جلدی جاگا کریں. کیونکہ پتہ ہے نا، سسرال میں 5 منٹ لیٹ جاگنا 5 گھنٹے لیٹ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کی بیٹی کے چرچے جھنڈے ساسیں آپ کی کہاں کہاں تک پہنچائیں گی. اور پھر اگر دیکھیں، اگر اس سے یہ ہوگا نا، اگر آپ سوئی رہو گی نا تو غلطی سے بھی آپ کے شوہر کو آپ کی ناند نے یا جٹھانی نے یا ساس نے ناشتہ دے دیا نا، تو بس پھر سمجھو کہ دفعہ 300 یا 400 کا کیس آپ پر لگ گیا. وہ آپ کو گندہ ترین ثابت کریں گی، کھوتا ثابت کریں گی کہ یہ سوئی رہتی ہے، ہم اس کے شوہر کو ناشتہ دیتی ہیں. مطلب کہ آپ کے شوہر نے، ہسبینڈ نے آفس جانا ہے، کام پہ جانا ہے، اور آپ کو کی طبیعت نہیں ٹھیک، سر میں درد ہے، کسی وجہ سے نہیں اٹھ سک رہی. تو کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں، آپ کو کہیں گے لیٹے رہو. باہر جائیں گے اور ماں کو کہیں گے ناشتہ بنا دو، اور ماں کہے گی ہاں وہ ستی ہے، اٹھی نہیں، شوہر کو ناشتہ بھی نہیں بنا کے دے سکتی، میں ہی یہ ذمہ داریاں اٹھاؤں، میں ہی یہ کروں، میں ہی وہ کروں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہی اپنی نیند کا ٹائم چینج کریں، ورنہ آپ بہت بڑی بد سلیقہ ثابت ہو جاؤ گی. سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں. تو میں کہتی ہوں ان باتوں پہ آپ عمل کرو، میں صحیح کہہ رہی ہوں، ورنہ پچھتاوا ہوگا بہت برا. اچھا، اور یہ بھی دماغ میں کئی لڑکیوں کی بات ہوتی ہے نا کہ ہم جا کے سسرال کو بدل لیں گے، ہمیں بے شک کام بھی اچھا آتا ہے، سلائی آتی ہے، سسرال میں سب کچھ کر لیں گی جی، صفائی آتی ہے، کھانا بنانا آتا ہے. یہ غلط فہمی ہے یار. آپ جتنا مرضی اچھا کرو، سسرال والے آپ کو دوبارہ سکھائیں گے، دوبارہ اٹھنا سونا سکھائیں گے، دوبارہ کھانا پینا سکھائیں گے، دوبارہ پکوانا سکھائیں گے. آپ کا ایک کام بھی سسرال والوں کو پسند نہیں آئے گا، وہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے. لیکن پھر ڈھلنا بھی پڑے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ ٹیڑھے ہو جاؤ، نہیں ڈھلتے، ہم ڈھلنا بھی پڑے گا. تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، سب سے بڑی بات، اگر آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کا ساتھ دیتا تو آپ کی زندگی آسان ہے. اگر نہیں دیتا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر چلنا ہے، بس زندگی گزارنے والی کام کرنے ہیں. اچھا، سب سے اہم کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، میں رک کے وائس اوور اس لیے کر رہی ہوں، میری بیٹی تنگ کر رہی ہے، بند کرنا پڑتا ہے. سب سے اہم کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا شوہر اچھا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ رات کو گھر آئے تو آپ سارے دن کی تفصیل اس کے کانوں میں ڈالتی رہیں. جو مرضی دن کو ساس کے ساتھ آپ کا ہونا، آپ نے شکایت نہیں لگانی. ٹھیک ہے، میرا ماننا یہ ہے، گندا ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے. مطلب ساس اگر آپ کے بارے میں غلط کہتی رہے گی، اس کے کان بھرتی رہے گی. مجھے پتہ ہے صبر کرنا بہت بڑی بات ہے. اگر آپ ایک بات بھی ساس کے خلاف نہیں کرو گی تو انشاءاللہ آپ اچھی ہی ثابت ہوگی. ورنہ اگر آپ ساس کے خلاف میاں کے کان میں ڈالتی رہو گی تو پھر آپ گھر جلدی خراب ہو جائے گا. کیونکہ ادھر ماں کان بھرے گی، ادھر آپ بھرو گے، تو پھر اس طرح بہت زیادہ مشکل بن جائے گی آپ کے لیے. یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا، ان کا خیال کرنا پڑتا ہے تو پھر گھر بہت اچھی طرح بس جاتے ہیں. ہم نے بھی ان سب کا خیال رکھا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن دوسری عورت نے آ کے نکلوایا. اور کچھ ماؤں کی بھی عادت ہوتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اپنی بیٹیوں کے گھر خود خراب کرتی ہیں. آپ کی بیٹی کو اگر سسرال میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کو چڑھاوا بڑھاوا نہ دیں، اس کو اپنے گوڈیوں کے پاس نہ بٹھا لیں.
कुछ माएँ मैंने आंखों के सामने देखी हैं, अपने गोडों के साथ बच्चियों को लगा के बिठा लेती हैं और तिड़ 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 करती रहती हैं, जवाइयों के आगे भी, उनके घर वालों के आगे भी। उनको ये डर नहीं लगता कि हमारी बेटी का घर ख़राब होगा, और एंड में ख़राब होता है, एंड में वो ही घर ख़राब हो जाता है। कुछ माएँ भी अपनी बच्चियों के घर और बेटों के घर खुद ख़राब करती हैं। प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल किया करें, बेटी को सब्र सिखाएं, जहाँ जाए सब्र करे। मुझे पता है मैं यहाँ पे सब्र कर रही हूँ, सब कहते हैं सब्र कर रही हूँ, मैं वाईटी पे डाल देती हूँ। इससे मुझे ये है कि मेरा मतलब मेरे अपना एक्सपीरियंस डाल रही हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं इनके गिरबान पकड़ के बैठी हूँ अपनी सोकन के या अपने हस्बैंड के, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं जो वाईटी पे डाल रही हूँ अपनी आप बीती डाली जा रही हूँ। आप लोगों ने इससे सबक हासिल करना है, अपने घरों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, गलत काम गलत बातों को बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, ये उस दिन के क्लिप है, मैंने ऊपर दाल बनाई थी, नीचे हस्बैंड की बीवी ने चावल बॉयल किए थे। छोटी छोटी क्लिप आप लोगों के लिए लेती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा। और क्या कहना था, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। अच्छा, अकाउंट नंबर मैंने लगाया था उस बच्चे के लिए, तो मुझसे किसी ने पूछा है नाम, उस अकाउंट नंबर का नाम नूरीन अमजद है, ठीक है। इसी के साथ मैं चलूँ, अल्लाह।